بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ کیا بالوں میں مصنوعی بال ایکسٹینشن وغیرہ لگانا جائز ہے، جیسے کہ شادی بیاہ میں عورتیں لگا لیتی ہیں۔ حدیث لعنت سب سے مرکزی حدیث ہے، جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الواسلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ لعنہن اللہ۔ بال جوڑنے والی اور جن کے لیے جوڑے جائیں یا جو جوڑے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ سب سے واضح اور سخت ممانعت والی حدیث ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے ایک عورت نے سوال کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ عورت کہتی ہے کہ میری بیٹی کے بال بیماری سے گر گئے ہیں، میں اس کے لیے مصنوعی بال لگوا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فإن اللہ لعن الواسلہ۔ نہیں، اللہ نے بال جوڑنے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ وہی مشہور واقعہ ہے جس میں بال نہ ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دی گئی تھی، یعنی اس عورت کے بالکل بال نہیں تھے جس کے لیے اجازت مانگی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ ایک انصاری لڑکی کے بال جھڑ گئے، اسے شادی کرنی تھی۔ رشتہ والوں نے مشورہ دیا کہ مصنوعی بال لگوا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، جعل اللہ الواسلہ والمستوصلہ علیہم اللعنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ بھی اس کے بارے میں موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری کی ہے۔ ایک عورت بالوں میں اون کے دھاگے ڈال رہی تھی، بلکہ ان سے سوال نہیں کیا گیا تھا، انہوں نے دیکھا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ کیوں ڈال رہی تھی؟ بالوں کو گھنے کرنے کے لیے، لمبا دکھانے کے لیے، جیسے ایکسٹینشن میں ہم دکھاتے ہیں شادی بیاہ کے اوپر۔ تو حضرت عائشہ نے اسے منع کیا، فرمایا، ھذا من الوصل، یہی تو وصل میں شمار ہوتا ہے کہ بالوں میں ایکسٹینشن دے کر اس کو لمبا اور گھنا دکھانا، یہ دھوکہ ہے اور اسلام میں دھوکہ جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبر پر ایک بالوں کا گچھا پکڑ کر فرمایا، اے مدینہ والو، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کے اندر ہی ایک حدیث ہے کہ یہود و نصارہ پر بھی عورتوں کے بال جوڑنے کی وجہ سے لعنت کی گئی۔ حضرت ابن عمر کی بھی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت ہے۔ اور جس طرح عورتوں کو نقلی بال جوڑنے سے منع کیا گیا، اسی طرح مردوں کو بھی منع کیا گیا۔ یعنی علماء نے کہا ہے کہ مرد اگر بال بڑھانے کے لیے مصنوعی چیز لگائیں گے تو یہ اس کے تحت یہ بھی ممنوع ہے۔ نقلی بال نہیں لگانے چاہیے، ایکسٹینشن کے طور پر بھی نہیں۔ انسانی بال جوڑنا اسلام میں ممنوع ہے۔ جانور کے بال اپنے بالوں میں جوڑنا منع ہے۔ ریشے، اون، تار، پلاسٹک سے بال گنے دکھانا منع ہے۔ شادی کے لیے بال لمبے کرنا منع ہے۔ شوہر کے لیے بالوں کو لمبا دکھانا ایکسٹینشن لگا کر منع ہے۔ یہ سب احادیث بال جوڑنے کے بارے میں، یعنی وصل کرنے کے بارے میں، ایکسٹینشن دینے کے بارے میں پکی ممانعت کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو علماء کے فتاوی بتاتی ہوں، جس میں ابن باز سے سوال کیا گیا تھا کہ ایک عورت جس کے بال مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، تو کیا وہ وگ لگا سکتی ہے؟ تو ایک ہے ایکسٹینشن، اس کے بارے میں علماء واضح طور پر فرماتے ہیں کہ بال جوڑنا حرام ہے، چاہے پلاسٹک کے ہو، انسانی ہو، مصنوعی ہو، جانور کے ہو، حرام ہے۔ وگ کے بارے میں ابن عثیمین جو ہے ان کے نزدیک وگ دو صورتوں میں آتی ہے۔ ایک عام وگ پہننا زیبائش کے لیے مکمل طور پر حرام ہے، یہ بھی وصل کے حکم میں ہے، اور یہ بھی فریب ہے، اور یہ بھی غیر مسلمان عورتوں کی نکالی ہے۔ لیکن ایک وصل کرتے ہیں بیماری اور گنج پن کی حالت میں، ابن عثیمین اسے جائز کہتے ہیں اور اس کی کچھ شرطیں بیان کرتے ہیں۔ دھوکہ نہ ہو، یہ لمبے خوبصورت بال دکھانے کے لیے نہ ہو، اس سے مقصد صرف وقتی طور پر نقص چھپانا ہو۔ یعنی ایک عورت بالکل گنجی ہو گئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، وہ اس کے بال کچھ جڑ گئے تھے، کچھ موجود تھے، اور اس کے بال گھنے دکھانا مقصود تھا، ایکسٹینشن دینا مقصود تھا، تو ایکسٹینشن قطعی طور پر حرام ہے۔ لیکن ایک عورت جس کے بال بیماری کی وجہ سے بالکل گر گئے ہیں اور وہ گنجی ہو گئی ہیں، اور وقتی طور پر وہ نقص چھپانا، وہ بیماری چھپانا مقصود ہو، جیسے ایک صحابی کے جو ہے وہ سونے کا ناک لگا ہوا تھا،
तो इस तरह अपनी वो बीमारी छुपाने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए बालों को मुकम्मल न जोड़ना, तो ये नापसंदीदा है लेकिन जायज़ रुखसत है कि बीमारी या हादसे की वजह से अगर शदीद गंजपन हो गया है, एक जो है वो बालों को बिल्कुल गंजे हो जाते हैं और बालों में कुदरती तौर पर उसके अपने बाल ही जो हैं वो जोड़े जाते हैं। ये भी एक जो है वो साइंसी लिहाज से या डॉक्टरी लिहाज से इसको उलमा ने जायज़ करार दिया है कि बालों में अपने ही बाल लेकर गंजपन को दूर करना, या हम इसको एक साइंसी और डॉक्टरी जो है वो इलाज कह सकते हैं, उसको उलमा ने जायज़ करार दिया है। यानी अपने ही बाल, और वो बाल फिर अपने ही हैं और कुदरती बालों के साथ ही बढ़ते हैं और लंबे होते हैं, वो जायज़ है।